إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت، اللہ احسن الخالقین، احسن الرازقین، ارحم الراحمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے
قرآن کریم میں سے آخری پارہ کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ قریش کی تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہل قریش کو مخاطب فرمایا ہے، جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا خاندان، اور انہیں اپنی کچھ نعمتیں یاد دلا کر ان سے ایک مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ظاہراً تو اہل قریش کے لیے ہے، لیکن اس کا حکم پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ تو آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم نے آسان کر دیے تھے ان کے لیے سردیوں کے سفر بھی اور گرمیوں کے سفر بھی۔ سردی کا موسم بھی ان کے لیے معتدل بنا دیا تھا اور گرمی کا موسم بھی معتدل بنا دیا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ موسم جو ہم نے اعتدال میں رکھے، اور ان موسموں میں وہ گھر تو کیا باہر نکل کر اپنے کام کاج تو کیا باہر سفر بھی آسانی سے کر سکتے تھے، اور یہاں سفروں سے مراد ان کے تجارتی سفر ہیں۔ کبھی وہ یمن کی طرف جاتے، کبھی وہ شام میں جاتے، اور وہاں سے وہ مال لے کر آتے، اپنا مال وہاں لے کر جاتے، تجارت ان کی چلتی۔ اللہ نے یہ سردی اور گرمی کا اعتدال بیان کر کے ان کو کہا کہ اب دیکھو، یہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے علاقے کے اندر میں نے موسم معتدل رکھا ہوا ہے، ضروریات زندگی تم آسانی سے پوری کر سکتے ہو۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جب اللہ موسم معتدل رکھے تو لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت میں دلچسپی لیں، اللہ کو راضی کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب، وہ اللہ کہ جس نے بھوک کے وقت انہیں کھانا مہیا کیا، اور جب انہیں لوگوں کا ڈر اور خوف تھا اس خوف کو نکال کر انہیں امن عطا کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ موسموں کی تبدیلی اور موسم کا معتدل ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں انسان پر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں۔
اور اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کبھی وہ تمہارے پاس گرم موسم لے کر آتا ہے، کبھی جو ہے وہ سرد لے کر آتا ہے۔ تمہیں گرمی جو ہے اس موسم میں سردی کی طلب ہوتی ہے، ٹھنڈ کی ہوتی ہے، تم اے سی لگاتے ہو گھروں کے اندر کہ یہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے، اس سے بچنے کے لیے گھر میں ٹھنڈک کا انتظام کیا جائے، ٹھنڈے مشروبات پیے جائیں۔ اور جب سردی آتی ہے تو پھر گھروں کے اندر ہیٹر لگاتے ہو، آگ جلاتے ہو۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی اللہ نے قرآن مجید میں تو صرف 2 موسم ذکر کیے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے احادیث میں بھی صرف 2 موسم ذکر کیے ہیں، سردی اور گرمی۔ لیکن ہمارے ہاں 4 موسم ہوتے ہیں۔ گرمی جس کو سمر بھی کہتے ہیں، سردی ونٹر ہے، اور بہار جو کہ موسموں کی ملکہ ہے، موسم بہار جس میں ہر چیز سبز و شاداب ہو جاتی ہے، سپریم کہتے ہیں اس کو، اور خزاں اس کے بعد جو ہے اس کو آٹمن کہتے ہیں۔ تو یہ 4 موسم ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر 270 دن تک سورج ہی نظر نہیں آتا، اور درجہ حرارت جو ہے وہ 61 ڈگری 70 ڈگری تک منفی آ جاتا ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ روس کے علاقے جو ہیں وہاں پر ہے۔ ایک علاقہ ہے اوویمیا، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو اس کا آئے گا۔ وہ بیچارے سردی میں ہی وقت گزارتے ہیں اور اپنا راشن پانی جمع کر کے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ہمارے اوپر کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گرمی بھی دیتا ہے، سردی بھی دیتا ہے، پھر جو ہے موسموں کی تبدیلی میں ہمارے کام کاج جو ہے وہ بھی آسانی سے پایا تکمیل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے سورہ رحمان میں سچ فرمایا ہے، انسان اپنے رب کی نعمتوں پر غور کیا کر، اللہ کی کون کون سی نعمتیں تو جھٹلائے گا۔ سردی آتی ہے تو سورج طلوع الگ جگہ سے ہوتا ہے، گرمی آتی ہے تو طلوع الگ جگہ سے ہوتا ہے، غروب الگ جگہ پر ہوتا ہے۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین والمغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو اپنے رب کو پہچانو جس نے 2 مشرقیں بنا دیں، 2 مغرب بنا دیں۔ میں اور آپ سوچتے ہیں مشرق تو ایک، مغرب بھی ایک، لیکن اللہ فرما رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ 2 مشرقوں کا بھی رب ہے، 2 مغرب کا بھی رب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سردی میں سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گرمی میں دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے، 2 مشرق بن گئے۔ اور اسی طرح غروب بھی ایک جگہ پر ہوتا ہے اور پھر گرمی میں دوسری جگہ پر ہوتا ہے، یہ 2 مغرب بن گئے۔ اور کہیں پر اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، میں مشرقوں کی بھی قسم کھاتا ہوں، میں مغرب کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے۔ اب 2 سے بھی زیادہ مشرق بن گئے، 2 سے بھی زیادہ مغرب بن گئے۔ آج کا سائنسدان اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو گیا کہ روزانہ سورج جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ طلوع کے مواقع روز تبدیل ہوتے ہیں، غروب کے مواقع روز تبدیل ہوتے ہیں، اور رب نے جو پہلے برسوں فرما دیا تھا آج اس کی تصدیق کرنے پر یہ مجبور ہو گیا۔
بہت سی مشرقیں بن گئیں طلوع ہونے کی، مشرق کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، مغرب کہتے ہیں غروب ہونے کی جگہ۔ یہ سورج اپنی روزانہ جو ہے نا روٹین تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی جو ہے وہ ایک جگہ سے پھر تھوڑا سا ہٹ کے آگے، پھر اس کے آگے غروب میں بھی آپ دیکھتے ہیں، سائے کو بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق میں جو ہے دھوپ، جب سردی کا موسم ہوتا ہے دھوپ ایک جگہ ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں دوسری جگہ ہوتی ہے۔ یہ مشاہدات اللہ ہمارے سامنے کرواتا ہے۔ اور کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا جس طرح اللہ نے ہماری شکلیں مختلف بنائی ہیں، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو لمبے قد والا بنایا، کسی کو چھوٹے قد والا بنایا، کسی کو جو ہے بالکل صحیح سالم بنایا، کسی کے اعضاء جو ہے وہ ناقص رہ گئے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جس طرح یہ رنگوں کا اختلاف ہے، اللہ نے موسموں کا اختلاف بھی کر دیا۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سردی کا موسم راس آتا ہے، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جنہیں گرمی کا موسم راس آتا ہے، سردی میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور اس کے بارے بھی اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے لوگو، یہ جو دن بدل دیتے ہیں یا راتیں بدلتی ہیں، یا آسمان کی تخلیق ہے یا زمین کی تخلیق ہے، یہ کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب۔ اس میں نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ ان پر غور کریں کہ کون ہے جو آسمان بنانے والا ہے، کون ہے جو زمین بنانے والا ہے، کون ہے جو دن کو لانے والا ہے، کون ہے جو رات کو لانے والا ہے، کون ہے جو سردی کا موسم لانے والا ہے، کون ہے جو گرمی کا موسم لانے والا ہے۔ جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں وہ معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ نقطہ سمجھو، جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ آج بڑے بڑے پیر جمع ہو جائیں تو رات کو دن نہیں بنا سکتے، دن کو رات نہیں بنا سکتے۔ جن کے پاس ہم مرادیں لینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ہے تو لے کر آؤ، دعوے بڑے کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ وہ کر دوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جب انہوں نے بادشاہ وقت کو دعوت دی تو اس کے بھی دعوے بہت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے موت دے دے۔ تو کہنے لگا آنا احیی و امیت، ابراہیم یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ کہا کیسے؟ دو قیدی بلائے، ایک کے لیے سزائے موت تھی اور ایک کو رہا ہونا تھا۔ جس کو رہا ہونا تھا کہا اس کو قتل کر دو، اور جس کی جو ہے سزائے موت تھی کہا جی اس کو جو ہے چھوڑ دو۔ کہا دیکھیں ابراہیم میں نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ احمق انسان ہے، یہ موت اور حیات یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی جس کو میں چھوڑ دوں وہ زندہ، جس کو میں جو ہے وہ قتل کر دوں وہ مر گیا۔ اس کا موت لکھی ہوئی ایسے تھی۔ آگے سے فرماتے ہیں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ اگر تو واقعی اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے تو چل، میرا رب سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو جو ہے اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب ہوں تو پھر تو ایسا کر، مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق میں جو ہے غروب کر۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں کافر لاجواب ہو گیا، اور آج ہمارے معاشرے کے لوگ بھی لاجواب ہو جائیں گے جب آپ کہیں گے اللہ یہ کام کرتا ہے اور کوئی لاؤ جو کر کے دکھاؤ۔ جواب نہیں ہوگا، جواب اگر ملے گا تو قرآن سے ملے گا۔ یہ سارے معاملات اللہ کرتا ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرو۔
اللہ فرماتا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے نیک بندے جب کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے یہ ساری چیزیں بنائیں، اللہ ہی سارے معاملات کو چلانے والا۔ قیاما وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، اور پہلوں پر لیٹے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر، اور زبانوں پر اللہ ہی کی تعریفات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور کرتے ہیں اللہ نے آسمان کیوں بنایا، زمین کیوں بنائی، یہ کیا تھا، یہ معاملات کیوں ایسے رکھے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں بنائی ہیں کوئی بھی بیکار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سردی کا موسم بھی بیکار نہیں، یہ گرمی کا موسم بھی بیکار نہیں، یہ دن بھی بیکار نہیں، یہ راتیں بھی بیکار نہیں، ساری چیزوں میں اللہ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے، اس کے بنانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اس لیے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں اللہ ہم بڑے گناہگار، ہم بڑے خطا کار، ہم ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہے، اللہ ہمیں آخرت میں جہنم کسے عذاب سے بچا لینا، یہی ہماری کامیابی ہے۔ غور و فکر کرتے ہیں، بہت سارے مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ سورہ آل عمران آیت 190 ہے، 91 ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، کہ آسمان و زمین کی تخلیق، دنوں کا پھیرنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو ان پر غور کیا کرو۔ اب یہ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے، اللہ نے 4 موسموں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اصل میں عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب اہم چیز کو ذکر کر دیا جائے تو جو غیر اہم ہے وہ اس کے اندر آ ہی جاتی ہے، بڑی چیز کو ذکر کر دیا جائے تو چھوٹی اس کے اندر آ ہی جاتی ہے، اور مذکر کو ذکر کر دیا جائے تو مؤنث اس کے اندر آ ہی جاتی ہے۔ مثلاً ماں اور باپ کا ذکر کرنا ہے تو عربی زبان میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا ہوگا تو ابوین ہے۔ چاند اور سورج کا ذکر کرنا ہوگا، چاند مذکر ہے عربی زبان میں اور سورج مؤنث ہے، تو اب ان دونوں کا اکٹھا ذکر کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے، قمرین، جو چاند کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح جو معروف چیزیں تھیں، جو بڑے موسم سے، سب سے بڑا موسم ہوتا ہے گرمی کا، اس کے بعد ہوتا ہے سردی کا، بہار کا مختصر اور خزاں کا بھی مختصر، تو 2 موسم ذکر کر کے اللہ نے سارے مراد لے لیے بیچ۔ کیوں ہوتی ہے یہ سردی اور گرمی؟ آئیے ہم اللہ کے نبی کی حدیث میں دیکھتے ہیں۔ محبوب کبریا فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، قالت النار رب اکل بعضی بعضا، جہنم کی آگ کو جب اللہ نے بھڑکایا اتنی زیادہ اندر گرمی ہو گئی کہ بعض کو کھانے لگا حصہ، تو اس نے اللہ سے عرض کیا اللہ جہنم جو ہے نا اس کی گرمی اور شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے، بعض کا حصہ جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو محبوب کبریا نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ نے کہا اے جہنم تو 2 سانس لے لیا کر، ایک سانس تیرا سرد ہونا چاہیے، ایک سانس گرم ہونا چاہیے۔ تو جب جہنم سانس لیتی ہے نا تو جو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اس کے سانس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو سردی زیادہ ہوتی ہے یہ بھی اس کے سانس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ محبوب کبریا نے فرمایا وَنَفْسٍ فِي السَّيْفِ، ایک
سانس سردی میں ایک گرمی میں، فما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم، جو یہ سردی اور گرمی زیادہ ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس ہوا کرتے ہیں۔ وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود، 3260 صحیح بخاری کا نمبر ہے اور 617 مسلم کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے موسم ہیں، اور اللہ یہ موسموں کو لا کر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، دیکھو تم زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور جہنم کی گرمی جو ہے نا، یہ جہنم کی آگ تمہاری آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ تم سردی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم کے اندر بعض لوگوں کو سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا، تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنا لو، تاکہ تم دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے، نہ جہنم کی تمہیں سرد عذاب تکلیف دے گا، نہ گرم عذاب تکلیف دے گا۔ اصل جو اللہ کا مقصود ہے وہ یہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، موسم آیا اور سردی بہت ہو گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، گرمی بہت ہو گئی ہے، ایسے اعتراضات ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے، کیونکہ لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایسا اعتراض اللہ کے اوپر جاتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اللہ لے کے آیا، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، کہ اللہ کا جو فیصلہ بھی ہے، اللہ نے جو تکلیف لکھی وہ بھی آنی ہے، جو اللہ نے آرام لکھا ہے وہ بھی آنا ہے۔ جب غزوہ احد کے اندر چند صحابہ شہید ہو گئے تو اس دوران منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے لو ہا ہنا ما ماتو وما قتلوا، اگر یہ جو شہید ہو گئے نا، یہ غزوہ احد میں نہ جاتے اور وہاں جا کر جہاد میں شریک نہ ہوتے تو قتل ہی نہ ہوتے۔ اللہ نے فوراً آسمانوں سے جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب کو بتا دو، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی نقصان پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بلائی بھی اللہ عطا کرتا ہے، اور پریشانی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جی یہ وہاں گئے تھے اس وجہ سے یہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، پھر تم اپنے آپ کو موت سے ذرا بچا کر تو دکھاؤ۔ تمہارے یہاں رہتے ہوئے بندے کیوں مر جاتے ہیں؟ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے تم کیوں مر جاتے ہو؟ تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ تو جب یہاں موت آ گئی تو پھر ہر جگہ ہی موت آ سکتی ہے، جہاں جس کی موت لکھی ہے وہاں آنی ہے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے بنا کر ان کے اندر بیٹھ جاؤ اور سمجھو کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، تو یہ تمہاری بھول ہے، موت تمہیں وہاں پر بھی آ جائے گی، وہاں پر بھی آ جائے گی۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جو بھی اس کو فائدہ ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو نقصان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا کہ دنوں پر اعتراض کرنا، سردی اور گرمی پر، یہ اللہ کو تکلیف دیتی ہیں یہ باتیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، تکلیف دیتا ہے مجھے آدم کا بیٹا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ کہا جی یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے میرے دن اچھے نہیں، مجھ پر سردی زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یسب الدہر، یہ دنوں کو، یہ زمانے کو، یہ جو ہے ایام کو، ہفتوں کو برا کہتا ہے، جب کہ اس کو یہ پتہ نہیں انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، بید الامر، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں،
اقلب اللیل والنہار، یہ دن کو لاتا ہوں تو میں ہی لاتا ہوں، یہ رات کو لاتا ہوں تو میں ہی لاتا ہوں، یہ سردی لاتا ہوں تو میں ہی لاتا ہوں، یہ جو ہے گرمی لاتا ہوں تو میں ہی لاتا ہوں۔ یہ اعتراض اس کا درست نہیں ہے، اللہ ہی تمام معاملات کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان سے پڑھیے تاکہ آپ کی امت کو بھی یقین ہو جائے۔ یہ اعلان کیجئے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ جو چاہے کرے، ہم اللہ کو تو نہیں روک سکتے۔ اب ہم ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی والا ہو، اور بسا اوقات تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس وقت بھی ہماری زبان سے غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے ہوا کو لعنت کر رہا ہوتا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4908، اللہ کے محبوب پیغمبر کا دور ہے، ان رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور میں تیز ہوا چلی، ایک آدمی کا جو ازار تھا، چادر تھی، وہ اڑ گئی۔ جیسے ہی وہ اڑی فلعنها، اس نے ہوا کو جو ہے لعنت بھیجنا شروع کر دی، تو ملعون ہے، میری چادر اڑا کر لے گئی۔ ہوا کو برا بلا کہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حکیم الامت تھے، بہترین استاد تھے، فوراً مخاطب ہوئے، اللہ کے بندے نا 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 نا، اس ہوا کو برا مت کہنا، لا تلعنھا فإنھا مامورۃ، یہ ہوا خود بخود نہیں چل رہی، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہ ہوا اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو تیز چلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو ہلکے چلاتا ہے۔ قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے اس ہوا کو مسلسل چلا دیا تھا اور تیز چلایا تھا، اور پھر جب روکنے کی باری آئی تو روک بھی اس نے دیا تھا۔ فرمایا لا تلعنھا، ہوا کو برا مت کہو، فإنھا مامورۃ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ۔ آگے آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجو جو لعنت کی مستحق نہیں، تو پھر یہ لعنت کیا کرتی ہے؟ پھر یہ لعنت گھوم پھر کر واپس آ جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ نیچے آ جاتی ہے، نیچے دیکھتی ہے کہ وہ مستحق بندہ ہے یا نہیں جس پہ لعنت کی گئی، وہ چیز مستحق ہے یا نہیں جس پہ لعنت کی گئی۔ یہ گھوم پھر کر اگر وہ مستحق ہے تو اس پہ جائے گی، نہیں تو واپس لوٹ کر جس نے لعنت بھیجی ہے اسی پر آ جائے گی۔ جس نے لعنت بھیجی ہے اسی پر آ جائے گی۔ آپ نے ہوا پر لعنت بھیجی، اب وہ کہیں بھی نہیں گئی، واپس آپ کے اوپر آ گئی، ملعون آپ بن گئے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا یا ہوا کا ہوا یا اللہ کا ہوا؟ غور کیا کرو، اپنا نقصان نہیں کرنا ہے، اپنی زبان کو سمجھ سوچ کر استعمال کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الریح من روح اللہ، ہوا جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، فروح اللہ تاتی بالرحمہ و تاتی بالعذاب، کبھی یہ ہوا اللہ رحمت بنا کر لاتا ہے، ان ہواؤں کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے۔ اور کیسے مدد کرتا ہے؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، تمام کفار مدینہ کے آس پاس جمع ہو چکے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کو لے کر خندقیں کھود رہے ہیں، خندقیں کھود گئیں، یہ سارے آ کر جمع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا یہ جب سارے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا تیز چل، ان کے خیمے اڑا کر رکھ دے، ان کے برتن اڑا کر رکھ دے، ان کی جو ہے تمام چیزیں جو ہے اڑا کر رکھ دے۔ اب رات کو تیز ہوا چلتی ہے، وہ ان کے جب برتن اڑے، خیمے اڑے، کہنے لگے چلو بھائی واپس چلتے ہیں، ہم ان پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور محبوب کبریا نے فرمایا نصرت بالصبا، یہ باد صبا جو ہے اس کے ذریعے اللہ نے جو ہے میری مدد فرمائی۔ تو اسی کا تذکرہ حدیث میں الریح من روح اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، تاتی بالرحمت و تاتی بالعذاب، کبھی یہ رحمت بن کے آتی ہیں، کبھی یہ عذاب بن کے آتی ہیں۔ زیادہ سردی چلے تو یہ سردی کو برا نہ کہا کرو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، جب تم تیز ہوائیں دیکھو تو اس کو برا کہنے کے بجائے محبوب کبریا نے طریقہ سکھا دیا۔ کیا طریقہ سکھایا؟ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، اللہ سے سوال کرو اے اللہ ہوا تیرے اختیار میں ہے، اے اللہ جتنی چلانی ہے جیسے چلانی ہے اللہ تیری مرضی، لیکن میں تیرا بندہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے اس ہوا سے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ہے اصل اصول، اے اللہ اس ہوا سے مجھے نقصان نہ پہنچانا، ہمیں نقصان نہ پہنچانا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس ہوا کے شر سے، جو اس کے اندر بلائیاں ہیں اللہ وہ ساری ہمیں عطا کر، ہوا میں خیر و برکت ہے تو ہمیں عطا کر، اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہے تو اے اللہ اس نقصان سے ہمیں بچا لینا۔ یہ صحیح ابی داؤد 5097 حدیث ہے، اور اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے کہ جب ہوائیں چلتی تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں ان ہواؤں کے اندر جو خیر ہے ان ہواؤں کی خیر بھی مانگتا ہوں، ان کے اندر جو خیر ہے وہ بھی مانگتا ہوں، اور جس خیر کے لیے یہ بھیجی گئی ہیں اللہ وہ بھی مانگتا ہوں، اے اللہ اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس شر کے لیے یہ بھیجی گئی ہیں اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 899۔ سردی کے موسم میں عام طور پہ بیماریاں کافی ہو جاتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، تو بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں اس بیماری کو برا بلا کہنا شروع کر دو، کیوں ہو گئی یہ کم بخت بخار تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے جملے نہیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، ہاں علاج معالجہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ما انزل اللہ بہ داء الا انزل اللہ بہ دواء، اللہ نے جو بیماریاں دنیا کے اندر اتاری ہیں ان کے علاج بھی اتارے ہیں، تو لہذا فتداووا، اے میری امت کے لوگوں دوا لے لیا کرو، علاج کر لیا کرو، لیکن بیماری کو برا نہ کہا کرو، اس لیے کہ بیماری ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام صائب، اللہ کے محبوب پیغمبر ام صائب کے پاس جاتے ہیں، یہ ایک صحابیہ ہیں، اور جب آپ گئے آپ نے سوال کیا مالک یا ام صائب، اے ام صائب تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا جسم جو ہے نا بہت گرم ہو رہا ہے، تو زفزفینا، تمہارے جسم سے جو ہے نا حدت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، قالت لہما لا بارک اللہ فیہا، کہنے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے بخار چڑھ گیا ہے، اور اللہ اس بخار کو بے برکت بنا دے، خالی کر دے برکتوں سے، ساتھ میں بخار کو بھی برا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی حکیم الامت تھے، کہا یہ اعتراض کہاں جا رہا ہے، یہ تو اللہ پہ جا رہا ہے اعتراض۔ فوراً فرمایا لا تسبی
اے مائی تو اس کو جو ہے نہ برا بلا کہے، نہ اس کے بارے میں کوئی کلمات کہے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا۔ اور فرمایا فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ یہ بخار جو ہے نا جب کسی کو آ جاتا ہے تو جب یہ جاتا ہے نا تو اس وقت وہ بندہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے تم زنگ والے لوہے کو ایک بھٹی میں ڈال کر جو ہے جب اس کو کوٹتے ہو تو اس کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کوئی نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ نہیں ہے، ہاں علاج معالجہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2575۔ اور اب یہ سردی کا موسم جہاں بیماریوں کا باعث ہے، علاج معالجہ کریں، اس کے لیے دوا لیں، اور سردی کے موسم میں زیادہ تر جو ہے ٹھنڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک عمومی سا نسخہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ لونگ، دارچینی اور ادرک، چھوٹی الائچی، ان کا قہوہ صبح و شام پیا کریں۔ اللہ کے فضل سے قوت مدافعت جسم میں پیدا ہوگی، بہت سی بیماریوں سے اللہ بچا لے گا۔ یہ میرا اپنا بھی تجربہ شدہ ہے، مشاہدہ ہے۔ اور اس کے فائدے اٹھائیں، کیسے اٹھائیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ کس اعتبار سے، کیوں غنیمت بن گیا؟ فرمایا الصوم فی الشتاء، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، ان دنوں کے اندر روزے زیادہ سے زیادہ رکھو، بھوک اور پیاس زیادہ نہیں لگے گی۔ اور اگر کسی عورت کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ بھی ان دنوں میں رکھ لے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، یہ روزے رکھیں۔ ایام 20 کے روزوں کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے، اور جو ہے ایسے ہے جیسے پوری زندگی اس نے روزے رکھے۔ ایام 20 کہتے ہیں 13 چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، تو روزے رکھنے کے حوالے سے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، آپ نے فرمایا شتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، اللہ نے موسم سرما ایک مومن کے لیے غنیمت بنا دیا ہے جب دن کو وہ روزے رکھے، کیونکہ دن چھوٹے ہیں، رات لمبی ہے، آخری رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے فائدے کے لیے دعائیں مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگے۔ وہ رات کا آخری حصہ قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے خود اعلان کرواتا ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ آج ہم لوگوں کے پاس جا کے اپنی شکایات رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ کے ہاں جائیں گے تو کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور اگر اس دوران آپ کی رات کو آنکھ کھل گئی ہے، ایک نسخہ یاد کر لو، اپنی زندگی میں عملاً اس کو لے آؤ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب رات کو آنکھ کھل جائے اور بندہ یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بندہ یا بندی جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ اور اس کا میں نے اپنا بارہا تجربہ کیا اللہ کے فضل سے۔ یاد کر لو اس نسخے کو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ کوئی زیادہ جملہ نہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھو، اگر اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہو، اگر جو ہے کوئی میری بہنیں بیٹیاں شادی کی خواہش مند ہے رات کو اٹھیں، میرے نوجوان بھائی شادی کے خواہش مند ہے رات کے ٹائم آنکھ کھلے، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی آرزو کو رکھیں، اپنی عاجزی کو رکھیں، اپنے مدعا کو رکھیں، اپنی حاجت کو رکھیں، نتیجہ پھر دیکھیں آپ۔
تو یہ بڑی، اور اس میں اہل قرآن کے لیے خصوصی جو ہے وہ تاکید ہے۔ ایک عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے لوگوں، الشتاء غنیمت العابدین، یہ سردی کا موسم جو ہے نا عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی غنیمت ہے۔ رات کے ٹائم جو ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ الذاریات میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے سحری کے ٹائم جو ہے نا اٹھ کر مجھ سے مانگتے ہیں۔ تہجد کو اپنا معمول بنا لو، اور تہجد کے وقت جو اللہ سے مانگو گے وہ ملے گا۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، صحت مانگو گے صحت ملے گی، رشتہ مانگو گے رشتہ ملے گا، اور معاملات جو نوکری مانگو گے نوکری ملے گی، کاروبار مانگو گے کاروبار ملے گا۔ لیکن مانگنے سے پہلے اپنا ذہن یہ بنانا ہوگا میرا رب کا در وہ ہے کہ جس پہ جانے کے بعد کوئی خالی نہیں جاتا، میں بھی خالی نہیں جاؤں گا۔ اگر جو ہے آپ کا ذہن یہ ہے اللہ کے ہاں سے مانگا ہے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اور بہت سارے پیر موجود ہیں ان کے پاس چلا جاؤں گا، ایسے بندے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ ہمارے ہاں جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی کا موسم بڑا اچھا بتایا، اور اس میں سب سے اچھائی یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا سردی کے موسم میں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اس دوران اللہ پھر بڑا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے حضور آنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جائیں میرے نبی کو بتا کر آئیں۔ آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی کو، فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ اعمال جن کے کرنے پر تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہر بندہ چاہے کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہ معاف ہو جانا رب کی رحمت کو لازم کرتا ہے، اور گناہ جو ہے رب کی رحمت سے دوری پیدا کرتے، تو کوشش کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں وہ اعمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِالدَّرَجَاتِ، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے جی جی اللہ کے پیغمبر، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مکمل وضو کیا کرو چاہے ناپسندیدہ ہی کیوں نہ لگے، پریشانی کیوں نہ ہو، ٹھنڈا پانی کیوں نہ ہو، اعضائے وضو کو اچھی طرح دھویا کرو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، بندہ جو وضو دھوتا جاتا ہے وہاں سے گناہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، دوسرا عمل جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، زیادہ دور سے قدموں پہ چل کے مسجد آیا کرو۔ جتنی دور سے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، ایک قدم کے بدلے گناہ معاف، دوسرے قدم کے بدلے درجہ بلند۔ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد آگے جلدی آ جائے، اگلی نماز جو ہے وہ پہلی صف کے اندر، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا جذبہ رکھے، آ کر انتظار کرنے بیٹھ جائے۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاط، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے مجاہد جو ہے وہ مجاہدین کا پہرا دے رہا ہو، جو ثواب اس کو ملے گا اس کو بھی یہی مل جائے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خوبیاں موجود ہیں اس میں، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ موسم سرما یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موسم ہمارے پاس لایا، ہمارا یہاں تو معتدل رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیچے جائے تو 10 سینٹی گریڈ منفی پہ جاتا ہے، یا 8 یا 9، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں نومبر میں ہی شروع ہو چکا ہے یہ سردی کا موسم، اور ہمارے ہاں دسمبر کے آخر میں جو ہے زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا موسم معتدل رکھا ہوا ہے۔ اور ہر اللہ کی نعمت جو بھی آئے اس پہ غور و فکر کرو کہ اللہ تو نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی، ہم بھی تو تیری قدر کریں، تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک
و شکر کا و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا صحیح طرح ذکر کر سکوں، جیسے تو پسند کرتا ہے ایسا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادت کا، اور تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ تو آپ بھی یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام معاملات میں ہمیں ہر معاملہ قرآن اور نبی کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔